ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کے بنیادی عقائد سے متعلق، اور یہ انٹریکٹیو پروگرام ہے، یعنی کہ جس میں ہم اپنے ناظرین کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ وہ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں پروگرام کے دوران تو وہ بذریعہ فون یا ای میل یا ٹیکسٹ میسج بھیج کے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو اس موضوع پر وہ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں، اس کے بارے میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہوں، اس گفتگو میں کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہوں، تو وہ ہم سے رابطہ کر کے، ہمارے کنٹرول روم سے رابطہ کر کے وہ اپنا سوال نوٹ کروا سکتے ہیں، اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا بھی پروگرام پچھلے کچھ پروگرامز کی طرح اس کا موضوع حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی صداقت ہے، یعنی کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جتنے دعوی فرمائے ان کی صداقت کو پرکھنے کا کیا معیار ہے، اور ہم جتنے پروگرامز اب تک ہوئے ہیں اور آج بھی جو گفتگو ہوگی اس میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی کو انہی معیاروں پر پرکھیں گے جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، اور جن پہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے باقی تمام مرسلین کی صداقت کو پرکھنے کے معیار جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمائے، انہی معیاروں پر ہم نے جب کسی بھی نبی کی صداقت کو پرکھنا ہو تو انہی پہ پرکھا جاتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے دعوی کو بھی ہم انہی معیاروں پر پرکھتے ہیں۔ آج بھی جب ہم گفتگو کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو معیار قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں ہم انہی پر حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کو دیکھتے ہیں۔ آج البتہ اس سیریز کا اس موضوع پر ہم اس موضوع کو کلوز کریں گے، لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ ضرور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس کو کبھی اختتام نہیں ہو سکتا، تو ہم اگرچہ باقی آئندہ آنے والے پروگرامز میں مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن لامحالہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی کی بات کر رہے ہوں گے، لامحالہ ان کے دعوی کی صداقت کی بات کر رہے ہوں گے۔ لیکن جس طرح ہم نے کچھ پروگرام سے ہارڈ اینڈ فاسٹ فوکسڈ طریقے سے ہم نے اس موضوع پہ بات کی ہے، اس سلسلے کا آج یہ ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ اس سیریز کا آخری پروگرام ہے۔ آئندہ پروگرام جو انشاءاللہ تعالی ہفتے کے روز 10 اکتوبر کو نشر ہوگا، اس میں ہمارے ناظرین ہم سے براہ راست فون کر کے براہ راست اسٹوڈیو میں ہم سے بات کر سکیں گے، یعنی کہ ہم آپ کی آواز میں سوال ہم تک پہنچے گا اور ہم اس کا یہاں پہ ہمارے پینل میں جو علماء تشریف فرما ہوں گے وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ آپ فون کرتے تھے، میسج ہم تک آتا تھا، آئندہ پروگرام سے فارمیٹ اور لے آؤٹ پروگرام کا تبدیل ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ آپ براہ راست فون کریں گے اسٹوڈیو میں، آپ کی آواز سنائی دیے گی ناظرین کو، اور پھر ہم آپ کے سوال کا یہاں پر جواب دیں گے۔ ٹیلی فون لائنز اس وقت آپ کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے کھول دی گئی ہیں، اس وقت آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دیا جائے گا جو ہمارے رابطے کی تفصیلات ہیں۔ 0044208687 8010 یہ ہے ٹیلی فون نمبر جس پہ آپ رابطہ کر کے ہم سے اپنا بذریعہ ٹیلی فون اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور جو ای میل ایڈریس ہے وہ ہے quest@mta.tv، اور اگر آپ بذریعہ ٹیکسٹ میسج ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہے 004477759379۔ تو میں اپنے پینل میں تشریف علماء کا تعارف بھی کراتے چلوں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم عبدالمجید عامر صاحب، مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب، اور مکرم محترم عطا المومن زاہد صاحب، اور ہمارے ساتھ آج ہمارے پینل میں قادیان سے حمید احمد کوثر صاحب، مولانا حمید احمد کوثر صاحب جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ احمدیہ قادیان کے، وہ بذریعہ ٹیلی فون لائن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حمید کوثر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے اس وقت؟ جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے تھوڑی دیر بعد ہم گفتگو بھی کریں گے۔ تو اب ہم یہاں سے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، بات کو آگے چلائیں گے۔ پچھلے پروگرامز میں جس طرح ابھی بات ہوئی کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی کی صداقت کو انہی معیاروں پر پرکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔
گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں قرآن کریم کی روح سے۔ عبد المجید عامر صاحب، پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم جس طرح پہلے بھی پروگرامز میں آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ معیار ہیں جن کے اوپر اس کی صداقت کو پرکھا جا سکتا ہے، اور یہ علامات ہیں جو کہ ظاہر ہونی چاہیے اور جو کہ ظاہر ہوتی ہیں، اور ایسی تائید اور ایسی نصرت ظاہر ہوتی ہے کہ جس سے روز روشن کی طرح یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ خدا کی طرف سے مبعوث ہوا ہے۔ تو ہم آپ سے ایک سوال یہاں پہ ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ ندیم چیمہ صاحب نے ہمیں یہ سوال بھیجا تھا، ہم چاہتے ہیں ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز ندیم چیمہ صاحب کے اس سوال سے کریں۔ وہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں کہیں پر بھی امتی نبیوں کے آنے کا ذکر بھی ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو مضمون ہے امت محمدیہ میں کسی نبی کے آنے کا، یہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں اور مختلف آیات میں پھیلا پڑا ہے، اور وہ آیات پچھلے پروگراموں میں مختلف طریق سے پیش کی جاتی رہی ہیں۔ میں ان کی طرف دوبارہ تو نہیں جا سکتا کیونکہ وہ لمبا ٹائم چاہیے ان کے لیے، اور پھر یوں بھی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ناظرین پچھلے ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آج صرف ایک آیت کے اوپر فوکس کروں گا، اگر وقت نے اجازت دی تو دوسری بھی بیان کروں گا۔ تاہم قرآن شریف کی تو ایک آیت ہی ایک مسلمان کے لیے کافی ہونی چاہیے، اس میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تاہم اگر وقت نے اجازت دی تو میں پھر دوسری آیت بھی پیش کروں گا۔ تاہم پہلی آیت جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس کا سادہ اور عام فہم ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول کی، الرسول الف لام کو لا کے رسول کے لفظ کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ نے معرفہ بنا دیا ہے، یعنی مخصوص کر دیا ہے کہ اس رسول محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا ان کو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ 4 انعامات ملیں گے۔ فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ وہ شامل ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء یا شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ 4 انعامات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اب جب یہ فرمایا کہ اس رسول کی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو لازمی بات ہے وہ امتی ہوا۔ چنانچہ جن نبیوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے یا جس نبی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں، وہ ظاہر ہے کہ امت میں سے ہوگا، آپ کے اوپر ایمان لانے والا اور آپ کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ اسی قرآن کریم کی آیت سے روشنی پاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو امت میں سے قرار دیا، فرمایا امامکم منکم، یہ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، سب جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ 4 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کو نبی قرار دیا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی سب دوست اس کو جانتے ہیں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ امامکم منکم اور نبی اللہ اس کو قرار دے کے، اور امت میں سے تو ظاہر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امت میں سے ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ بڑی واضح حدیث اپنا آیت قرآن شریف کی بن جاتی ہے، جس میں نبی کا امت محمدیہ میں سے ہونا جو ہے وہ واضح طور پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ لیکن صاحب ہمارے جو غیر جماعت دوست ہیں وہ اس آیت کی ترجمہ اس طرح سے بھی غالباً نہیں کرتے جس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جی ٹھیک ہے، اس کا ٹھیک ہے، آپ کی بات کی طرف میں آتے ہوئے پہلے یہی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک اس کا وہ ترجمہ ہے جو ہمارے غیر جماعت علماء کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مانو ورنہ ہم آپ کو قتل کریں گے، آپ کو ماریں گے، آپ کی گھر جلائیں گے، آپ کی دکانیں لوٹیں گے، آپ کو تباہ و برباد کریں گے۔ یہ گویا میں وہ ترجمہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں اپنے سارے ناظرین کے سامنے، وہ آپ اس کو چیک کر کے دیکھ لیں، اس آیت کے اوپر بھی لگا کے دیکھ لیں، باقی جگہ کے اوپر بھی لگا کے دیکھیں، جہاں وہ فٹ بیٹھتا ہوں کر کے دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ نبیوں میں شامل تو وہ نہیں ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ماں کا لفظ سے وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اب اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو سناریو کیا بنتا ہے، اس کو آپ ذرا چیک کریں، غور کریں کہ بات کیا بنتی ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ اگر ماں کے لفظ کے ساتھ آپ اس بات کا انکار کریں گے کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں میں سے نہیں ہوں گے یا نبی نہیں ہوں گے، تو ایک ہی بریکٹ میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، چاروں کی نفی کرنی پڑے گی۔ یعنی نہ یہاں کوئی صدیق ہو سکتا ہے، سب سے پہلے صدیق تو نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر نہ کوئی یہاں شہید ہو سکتا ہے، نہ صالح ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ امت جو خیر امم تھی،
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اخرجت للناس کہ ساری دنیا کی کو خیر تقسیم کرنے والی تھی، وہ اس کا امت کا حال کیا بنتا ہے یہ دیکھیں ذرا غور کریں. یعنی اس میں نہ کوئی چلو نبی آپ کہہ لے کہ نہیں آپ کے ترجمے کے مطابق نہیں ہو سکتا،